اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کس کس پر واجب ہے۔ یاد رکھیں کہ جب قربانی کے 3 دن آئیں تو گھر کا ہر فرد یہ دیکھ لے کہ وہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ قربانی کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری ہے عاقل ہونا، تیسری ہے بالغ ہونا، نابالغ پر کوئی واجب یا فرض نہیں ہوتی ہے، چوتھی ہے اس کا مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور آخری ہے کہ اس شخص کا مالک نصاب ہونا جس شخص کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا روپیہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، یا اتنا مال تجارت، یا اتنا اس کے پاس ضروریات زندگی سے زیادہ سامان موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ علماء کرام کے مطابق کہ صاحب نصاب شخص وہ ہے جس کے پاس اتنی مالیت ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے زائد ہو تو بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی نے پلاٹ لے رکھا ہو، زکوٰۃ میں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اسے خالصتاً بیچنے کی نیت سے لیا ہو، تب وہ مال تجارت بنتا ہے اور اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ قربانی کے مسئلے میں یہ ہے کہ چاہے آپ نے کسی بھی نیت سے لے کے رکھا ہو، جو بھی چیز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو نصاب کے شمار میں نصاب کا حساب و کتاب کرتے ہوئے لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے 2 پلاٹ لے رکھے ہیں، بعد میں اس کا مکان بنا لیں گے، بلکہ یہاں تک علماء کرام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کے 6 کمرے ہیں، 2 کمرے ایکسٹرا ہیں جو بالکل استعمال نہیں ہوتے، ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ آپ کی مالیت پہ 52.5 تولہ چاندی ثابت ہو جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہو، یا آپ نے کسی کو قرض دینا ہے فوری طور پر، یا کوئی انسٹالمنٹ دیتے ہیں، یا پھر کمیٹی یا BC آپ نے ڈالی ہوئی ہے جو آپ نے دینی ہے، تو آپ وہ BC اس ماہ کی جو دینی ہے وہ اس میں سے آپ مائنس کر لیں، یا انسٹالمنٹ دینی ہے وہ بھی آپ اس میں سے مائنس کر لیں، یا ایسا قرضہ ہے جو میعادی نہیں ہو، کسی نے آپ کو دیا ہو اور کہا ہو جب آپ کے پاس ہوں مجھے دے دینا، تو اس قسم کا قرض جس کا وہ کسی بھی وقت مطالبہ کر سکتا ہے تو اس کو بھی آپ مائنس کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس پھر بھی نصاب باقی بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگی۔ اور اسی طرح جو کہ میں نے شروع میں بتایا ہے آپ کو کہ ہر فرد یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس کتنا سامان، کتنا اس کے پاس مالیت ہے۔ اب ہر فرد میں یہ آ جاتا ہے، ہر فرد میں صرف یہی نہیں کہ مرد ہی ہوں، اس کے علاوہ گھر میں جیسے بیٹی ہوتی ہے، بہو یا بیوی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ لے اگر ان کے پاس اتنا زیور رکھا ہو، یا اتنا ان کے پاس کیش رکھا ہو، یا ان کے نام کوئی پلاٹ ہو یا کوئی مکان ہو جو ان کی مالیت ہو اور وہ 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہو، تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ میں نے شروع میں مقیم کی شرط بتائی تھی کہ وہ مسافر نہ ہو۔ مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اس ارادے کے ساتھ کہ کم از کم 92 کلومیٹر دور جاؤں گا، یہ مسافر ہو جائے گا۔
اب یہ اس وقت تک مسافر ہے جب تک چلتا رہے گا، کسی شہر میں پہنچتا نہیں ہے۔ شہر میں پہنچنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا وطن اصلی ہے یا نہیں۔ اب وطن اصلی کہتے ہیں ایسا کوئی شہر جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہو، آپ کا آبائی گھر یا آبائی گاؤں ہو، اس میں آپ ایک دن کے لیے بھی جائیں گے تو اس میں آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر نہیں رہیں گے۔ یا آپ نے وہاں پر شادی کی ہے، چاہے آپ وہاں رہتے نہ ہوں، یا آپ کے والدین یا آپ کے بیوی بچے رہتے ہوں تو بھی آپ وہاں مقیم رہیں گے۔ اگر آپ کسی اور شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کریں گے تو آپ مقیم بن جائیں گے۔ اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو آپ مسافر رہیں گے اور آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو سامعین، اس طرح کی مزید ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل دارالاسلام کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔